اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو. اگر تم ایسا کرتے ہو تم خود کو ذلیل کرتے ہو. اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم غریب ہی مر گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے. گنجے کو ناخن اور گھٹیا لوگوں کو سوشل میڈیا تک رسائی نہ ہی ملے تو بہتر ہے. اپنے اندر برداشت پیدا کریں. معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے. اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال سے جانور سے زیادہ ماڈرن کوئی نہیں ہوا. آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہو گئے ہیں. دل، ظرف اور چائے کا کپ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے. کسی کی خوبی بیان کرنی ہو تو ہم لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور خامی بیان کرنی ہو تو گونگوں کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے. لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں کہ تم بہت بدل گئے ہو. منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق ہوتا ہے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی نکالتے ہیں. جدید تحقیق کے مطابق دنیا گول نہیں بلکہ مطلبی ہے. جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا. کسی نے مرغے سے پوچھا لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں. مرغے نے جواب دیا لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. آپ بدصورت نہیں ہوتے، آپ صرف غریب ہوتے ہیں. کچھ لوگ حیات نہیں ہوتے، واہیات ہوتے ہیں اور تاحیات ہوتے ہیں. بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا. بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا. خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. الجھاؤ ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا. اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. ہم کبھی جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں. خاموشی ایک عجیب عبادت ہے. فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے. خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو. جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ کا خاموشی ہے. وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، اور الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، مگر خاموشی اسے مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے. کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے. تاروں کو انسان تب کھولتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو. ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ دوسرے انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے. جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے. جن کو خاموشیاں بھا جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے. خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی. کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں. خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، درد، ضد، غصہ، انا اور شکر. الفاظ صرف چھپتے ہیں اور خاموشیاں مار دیتی ہیں. خاموشی ہتھیار ہے ان بہادر لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے. جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے. کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو. اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو. جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے دی جائے. نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو. ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے. میں کالج میں کچھ مضامین میں فیل ہو گیا تھا، لیکن میرے دوست سب میں پاس ہو گئے اور آج وہ میری کمپنی مائکروسافٹ میں ملازم ہے اور میں مائکروسافٹ کا مالک ہوں. جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے. دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے. اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے. ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں
میں زیادہ وقت مطالعہ کرنے میں صرف کرتا ہوں۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ میں 20 سال کی عمر میں بہت ہی بے صبرا اور بہت جلد پریشان ہونے والا انسان تھا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی میں بہتری اس بات پر منحصر ہے کہ چیزیں اس طرح بہتر ہوں کہ لوگ محسوس بھی نہ کر سکیں، بلکہ ایسا لگے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر کھولنا بند کر دیں اور اذیت لینے اور دینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کر لیں۔ میں ہمیشہ سست اور کاہل انسان کو مشکل کام دیتا ہوں، کیونکہ سست آدمی مسئلے کا آسان حل ڈھونڈتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کے عادی ہو جاؤ۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی رائے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ اسی سے ہم خود کو بہتر بناتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم لوگوں کو مسئلوں کی نشاندہی کر دو اور پھر ان کو مسئلوں کا حل بھی بتا دو تو لوگ اپنے مسائل خود حل کر لیں گے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ یہ یقین کہ دنیا کے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور ہم بڑھتی ہوئی مہلک بیماریوں اور غربت کو ختم نہیں کر سکتے، تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ بلکہ ایسا سوچنا بھی خطرناک ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزاریں۔ جب کسی ملک میں ہنرمند لوگ ہوں اور ملک کے مسائل حل کرنے کا جذبہ ہو تو باہر کی دنیا کے لوگ بھی آپ کی مدد کو آنا چاہیں گے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خواہ کے راہ سے رزق مل جائے۔ تھوڑے بے وقوف اور عقل مند سے اچھی طرح پیش آؤ، کیونکہ امید ہے کہ تم ایک دن اس کے لیے کام کرو گے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ تمہارا سب سے زیادہ ناراض کسٹمر تمہیں سب سے زیادہ سیکھنے کو دیتا ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کیا۔ تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ کچھ لوگ تھوڑی قسمت اور ہنر سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں تلاش کرو۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا۔ خبریں ایک طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ بری خبر ضرور دیتے ہیں، لیکن جب چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہوتی ہیں تو وہ نہیں بتاتے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبر تک کا سفر ہے۔ اگر تم ایک چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے تو کم از کم خوبصورت تو بنا ہی سکتے ہو۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے، وہ پھر تھام لے گا اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہے جتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ اٹھا لیں، ان کا دل موم کی طرح ہوتا ہے، ہر بار پگھل جاتا ہے۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ وہ چیز ہی کیوں یا اللہ؟ ہم اللہ سے اکثر یہ شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے پہلے سے ہی ہمیں بتایا کہ ہم تمہیں تمہارے خوف سے آزمائیں گے۔ پھر ہم سوچتے ہیں میں ہی کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھول جاتے ہیں، اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اس دنیا کو آرام اور سکون کی جگہ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ کا واضح ارشاد ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے میں ایمان لے آیا اور پھر آزمائے نہ جاؤ گے؟ اللہ تو ہر بار ہمیں اس دنیا کی حقیقت بتاتا ہے کہ یہ دنیا سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں دنیا ہاتھ کیوں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی چاہتیں بس بہانہ بنتی ہیں آپ کو اللہ کی چاہت تک لے جانے کا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو صبر کریں، یہ پریشانیاں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ غمزدہ ہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد خوشی کے دن بھی آئیں گے، جیسا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ اگر آپ کو تنگی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آ جائے گی، جیسا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے کتنی بھی سخت حالات کیوں نہ ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کن کے مالک ہیں، بس ان کے ایک کن کہنے پر آپ کے سارے دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔